بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 25 ستمبر 2021 بروز ہفتہ سعودی عرب کا تازہ ترین خبرنامہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سعودی عرب میں 15,000 سے زیادہ غیر قانونی تارکین گرفتار۔ سعودی عرب میں اقامہ اور لیبر قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے 15,693 غیر ملکی گرفتار ہوئے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق یہ اعداد و شمار 16 ستمبر سے 22 ستمبر تک کے ہیں۔ غیر قانونی تارکین پاک وطن مہم کے تحت کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی نے کہا کہ گرفتار شدگان میں 6,336 تارکین اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ اسی طرح لیبر قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب 1,905 تھے، جبکہ 7,452 گرفتار شدگان سرحدی قوانین کی خلاف ورزی میں ملوث تھے۔ کمیٹی نے کہا کہ 311 ایسے افراد کو گرفتار کیا جو سرحدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں سے 54% یمنی، 43% ایتھوپین، جبکہ 3% دیگر ملکوں کے تارکین ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ مذکورہ عرصے کے دوران 6 افراد کو گرفتار کیا گیا جو سرحدیں عبور کر کے بین الملک جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے، انہیں پناہ دینے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے پر 15 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ کن 3 صورتوں میں ملازم کے خلاف دعویٰ بے اثر ہو جائے گا؟ سعودی عرب کے سرکاری گزٹ القرا نے ڈیوٹی ڈسپلن قانون کی دفعات شائع کی ہیں۔ سعودی کابینہ ان کی منظوری دے چکی ہے۔ سرکاری گزٹ کے مطابق قانون کی دفعہ 20 میں ایسی 3 صورتوں کی نشاندہی کی گئی ہے جن میں ملازم کے خلاف دعویٰ بے اثر ہو جائے گا۔ قانون کے مطابق اگر کسی ملازم کی موت واقع ہو جائے یا جسمانی طور پر اس قدر معذور ہو جائے کہ اس سے پوچھ گچھ مشکل ہو اور میڈیکل رپورٹ سے اس کی تصدیق بھی ہو جائے، تو اس صورت میں ملازم کے خلاف دائر ڈیوٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا دعویٰ بے اثر ہو جائے گا۔ ملازم کے خلاف دعوے کے بے اثر ہونے کی دوسری صورت یہ بیان کی گئی کہ اگر کسی ملازم نے ڈیوٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہو اور 2 سال تک اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا گیا ہو اور اس سے پوچھ گچھ کی گئی ہو، نہ اس پر مقدمہ چلایا گیا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے خلاف دائر کیے جانے والا دعویٰ بے اثر ہوگا۔ اس حوالے سے یہ اضافہ بھی کیا گیا کہ ڈیوٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر آخری کارروائی کی تاریخ پر 2 سال گزر چکے ہوں تو ایسی صورت میں بھی دعویٰ بے معنی ہو جائے گا۔ ڈیوٹی ڈسپلن قانون کی دفعہ 5 کے مطابق جس ملازم کی بابت مالی یا انتظامی خلاف ورزی یا چال چلن کی خلاف ورزی ثابت ہو جائے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کی تنخواہ کاٹی جا سکتی ہے۔ اس کی انتہائی حد مقرر کی گئی ہے۔ ماہانہ خالص تنخواہ کا 1/3 سے زیادہ رقم کو نہیں کاٹا جا سکتا، جبکہ سالانہ 1 الاؤنس سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ترقی کے استحقاق کی تاریخ سے 2 برس تک ترقی کی کارروائی نہ کی جائے۔ سعودی عرب کی 25 یونیورسٹیوں میں 600 پاکستانی طلباء کے لیے وظائف کا اعلان۔ سعودی عرب نے اپنی 25 یونیورسٹیوں میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے پاکستانی طلباء و طالبات کو 600 اسکالرشپس دینے کا اعلان کیا۔ ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے مطابق یہ اسکالرشپس ڈپلومہ، ڈگری، ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے طلباء و طالبات کو دی جائیں گی۔ سعودی عرب میں قانونی طور پر مقیم پاکستانی طالب علم اور پاکستان میں مقیم طلباء و طالبات دونوں ان اسکالرشپس کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سفارت خانے کے ترجمان کے مطابق 75% اسکالرشپس پاکستان سے طالب علموں جبکہ 25% سعودی عرب میں مقیم پاکستانی طلباء کو دیے جائیں گے۔ اسکالرشپ حاصل کرنے کے خواہش مند طلباء کو یونیورسٹی کی ویب سائٹ یا آن لائن پورٹل پر براہ راست اپلائی کرنا ہوگا۔ ہر یونیورسٹی کا داخلے کا اپنا معیار ہے۔ شہزادی نورہ بنت عبد الرحمن یونیورسٹی برائے طالبات اور جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے علاوہ تمام یونیورسٹیاں صرف 25% بین الاقوامی طلباء کو داخلہ دینے کی پابند ہیں۔ ڈگری پروگرام کے لیے درخواست دینے والوں کی عمریں 17 سے 25 سال کے دوران، ماسٹرز کے لیے 30 سال جبکہ پی ایچ ڈی کے لیے 35 سال سے کم ہونی چاہیے۔ عمر کا حساب داخلے کی حتمی تاریخ سے لگایا جائے گا۔ وظیفہ حاصل کرنے میں کامیاب امیدوار ہر سال ستمبر یا اکتوبر میں سعودی عرب آ سکیں گے۔ سعودی عرب، کویت اور امارات میں تیز ترین 5G نیٹ ورک۔ دنیا بھر میں 5G نیٹ ورک کی تیز ترین سروس فراہم کرنے میں سعودی عرب، کویت اور امارات بھی شامل۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انٹرنیٹ اور نیٹ ورکنگ سروس کا جائزہ لینے والے عالمی ادارے اوپن سگنل نے دنیا کے 10 ممالک کی فہرست جاری کی۔ ادارے کا کہنا ہے کہ 5G نیٹ ورک میں تیز ترین سروس فراہم کرنے والے ممالک کی فہرست میں ڈاؤن لوڈنگ کا جائزہ لیا گیا۔
یہ فہرست جون اور اگست کے درمیان فراہم کی جانے والی سروس کا جائزہ لینے کے بعد مرتب کی گئی عرب ممالک کی سطح پر اماراست سر فہرست، جس کے بعد سعودی عرب کا نمبر آتا ہے جہاں ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ 302.2 میگا بائٹ ہے۔ اس کے بعد کویت کا نمبر آتا ہے جہاں ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ 248.7 میگا بائٹ ہے۔ واضح رہے کہ فہرست میں جنوبی کوریا کو اول، تائیوان کو دوسرے اور ناروے کو تیسرے نمبر پر رکھا گیا ہے۔ ہفتے کو کئی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ ہفتے کو جزین، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ کے بالائی مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ بارش کا سلسلہ ان چاروں علاقوں کے ساحلی مقامات تک پھیل جائے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ تبوک، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ ریجن کے ساحلی مقامات تیز ہواؤں سے متاثر ہوں گے۔ محکمہ موسمیات نے کہا کہ ہفتہ اور اتوار تبوک، الجوف اور حدود شمالیہ میں بعض مقامات پر درجہ حرارت کم ہو جائے گا۔ کم از کم درجہ حرارت 16 سے 20 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کو سعودی عرب بھر میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 41 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور پھر مدینہ منورہ میں ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 13 سینٹی گریڈ السودہ میں متوقع ہے۔ 1000 ریال سے کم کے پارسل پر کوئی کسٹم نہیں۔ سعودی محکمہ زکوٰۃ و ٹیکس و کسٹم نے کہا کہ 1000 ریال سے کم مالیت کے پرائیویٹ پارسل پر کوئی کسٹم نہیں ہوگا۔ اسی رقم میں سامان کی قیمت اور کارگو چارجز سب شامل ہوں گے۔ اوقاز اخبار کے مطابق محکمہ زکوٰۃ و ٹیکس و کسٹم نے ہدایت کی کہ ویلیو ایڈڈ ٹیکس کی مقررہ یکساں شرح 15% ہے اور یہ تمام درآمدات پر لاگو ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ اس کی خلاف ورزی پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس ایپ کے ذریعے شکایت درج کرائی جا سکتی ہے اور دعوے کے ثبوت لگانا ہوں گے۔ محکمہ کسٹم کا کہنا ہے کہ پارسل اور کسٹم کلیئرنس کی کارروائی پوسٹل سروسز کی ذمہ داری ہے۔ صارف کلیئرنس کی کارروائی پوسٹل سروسز سے کروائے گا۔ سعودی عرب میں کسٹم کلیئرنس کی کارروائی افراد کے علاوہ کمپنیاں اور ایجنسیاں بھی کرتی ہیں۔ محکمے کا کہنا ہے کہ پوسٹل سروسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسٹمر کو کسٹم کی مکمل تفصیلات پر مشتمل دستاویز فراہم کرے۔ گداگری کی روک تھام کا نیا قانون۔ سعودی عرب میں سرکاری گزٹ القرآن نے انسداد گداگری قانون شائع کیا جو 11 دفعات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھیک مانگنے کی تعریف اور سزا پر مشتمل قانون میں بتایا گیا کہ گداگروں کو 6 ماہ تک قید یا 50,000 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ بھیک مانگنے کے ملزمان یا گداگری پر آمادہ کرنے والوں کو قید اور جرمانے کی سزا ایک ساتھ دی جا سکتی ہے۔ گداگروں کے گروہ کے سرغنے کو 1 برس قید یا 1 لاکھ ریال جرمانے کی سزا ہوگی اور دونوں سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔